بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ کی قدرت دیکھو کہ 4 دن کے اندر میرے اللہ نے پوری زمین کو بنایا اور 2 دن کے اندر میرے رب نے آسمانوں کو بنایا اور 1 دن کے اندر عرش معلیٰ کو۔ یہ ٹوٹل 7 دن بنتے ہیں۔ 7 دنوں کے اندر میرے رب نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا اور اپنا عرش بنایا۔ فگر ہندسہ کون سا ہے؟ 7 ہے، 7 ہے۔ اور ایک اور بات، اللہ نے زمینوں کو بنایا، ان کی تعداد کو بھی 7 ہی رکھا۔ میرے رب نے آسمانوں کو بنایا، اس کی تعداد کو بھی 7 ہی رکھا۔ اور جنت کے دروازوں کو بنایا تو ان کی تعداد بھی 7 ہے، 7۔ اور جہنم کے دروازوں کو بنایا، ان کی تعداد بھی 7 ہے، 7۔ اللہ کا کیسا نظام ہے! یہ کیسا ایک اہم ہندسہ ہے جو 7 کا ہے۔ اگر اس کی ہسٹری میں اور مزید بولنا شروع کیا جائے تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر میرے رب نے بڑے راز رکھے ہیں۔ 7 کا دن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ اور ہمارے دنوں کی جو تعداد ہے وہ بھی 7 ہے۔ تو اس لیے میرے اللہ کی کائنات پر غور کرنا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا اور اس کے اوپر غور کرنا، اور اللہ کی کائنات پر، آسمان، زمین اور اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اور اپنی ذات پر غور کرنا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، کدھر آیا ہوں۔ میں جب بچپن تھا تو اس وقت میری حالت کیا تھی؟ جب میرا وجود نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ میں سانس کیسے لیتا ہوگا؟ میں خوراک کیسے کھاتا ہوگا؟ میری آنکھ تھی، میرا دل تھا، وہ کیسے دھڑکتا ہوگا اور آنکھ دیکھتی ہوگی؟ اور ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلا تو میں نے کیسے دودھ پیا ہوگا؟ اور اس کے بعد میں نے پھر اللہ کی نعمتوں کو کیسے کھایا ہوگا؟ اور مجھے کس نے پالا ہے؟ میرے ماں باپ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، میرے بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی بن گئے، سب کچھ بنا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جو انسان اللہ کی کائنات پر غور کرتا ہے وہ 70-100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ دیکھو نا میرے رب کا کتنا اس کے اوپر فوکس ہے۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر بار بار ہے کہ افلا یتفکرون، افلا یعقلون، افلا تعقلون، کہ فکر کرو، عقل سے کام لو، سوچو۔ لیکن آج ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے لیکن سوچنا نہیں، فکر نہیں۔ ہم سکول ضرور جاتے ہیں، ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نمک کی کان ہے اور دنیا کی سب سے بڑی کان کھیوڑا میں ہے، لیکن سنا ہے، دیکھا نہیں۔ دیکھو گے تب جب وہاں جاؤ گے، تو جب جاؤ گے تو دیکھو گے، تو پھر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اور جب اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے مناظر دیکھو گے، اس کا دروازہ دیکھو گے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے نمک کو نکالتے ہیں اور کتنی قسم کا نمک ہے، یہ کب دریافت ہوئی۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے
تو پھر اس کے بعد جو دماغ ہے، جو انسانی جسم ہے، یہ مانے گا کہ یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ حق الیقین تب آتا ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک بہت بڑا امتحان ہے اس بندے پر۔ دیکھو نا، جب ہم وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ کو لاکھوں ملے گا، کروڑوں ملے گا، تو یہ آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں رب اتنا عطا کر دے گا، ہم کام بھی نہیں کر رہے یا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا رازق اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا فن مصور اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ تو جب مکمل کمپلسری طور پر آپ کو یقین ہوگا، آپ کا دل مانے گا، حق الیقین پر آؤ گے، تو پھر میرے رب کی عطا دیکھنا۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر ہے نا کہ آپ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مکمل تو تب ہوتا ہے جب کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ میرے اللہ کا بڑا ایک نظام ہے اس کائنات کا۔ دنیا کی سائنس اب قرآن کو مان رہی ہے، دنیا کی سائنس آج دین کو سمجھ رہی ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، یہ کئی سو سال پہلے اللہ نے عرش سے کلام بھیجا ہے، جس کے اندر میرے اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ اب عقل والوں کو، فکر کرنے والوں کو یہ ملے گا، دوسرے بندوں کو یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ تو ناظرین، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین ہے اور ایمان ہے اور ان کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورت واقعہ ہے، اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو میرا رب آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنا رزق عطا کرے گا، میرا رب آپ کو اتنا رزق دے گا کہ تو خود حیران ہو جائے گا کہ یہ مجھے کیسے مل رہا ہے۔ میرا رب اسباب بنا دیتا ہے، میرا رب ایسے ذرائع بنا دیتا ہے، ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ خود بخود رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اوپر سے چھت کھلا، اوپر سے پیسے آئے، تم زمین پر یا چارپائی پر، بیڈ پر لیٹے ہوئے ہو تو ساتھ پڑ جائے، ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ میرا رب اسباب بناتا ہے، کسی کے دل میں ڈال دے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ آئے، یار یہ غریب ہے، اس کو اتنے پیسے دو، زکوٰۃ کا پیسہ دے دو، یا میرا رب کوئی نہ کوئی ایسے اسباب بناتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسا ہی قرآن مجید کی صورت ہے، صورت واقعہ، جو رزق کے ڈھیر لگا دیتی ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور اس صورت سے کئی لوگوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو بدلو تم بھی۔ اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر مکمل دل سے مانو کہ میرا رب ہے اور اسی نے دینا ہے۔ میرا رب انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا۔